السلام علیکم ناظرین، آج دو اہم پوائنٹ ہیں بلکہ تین اہم پوائنٹ ہیں جو آپ سے شیئر کرنے ہیں اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو جلسہ کینسل کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا، شیر افضل مروت نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک بیان جاری کیا ہے، وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور علی محمد خان نے اس کا ایک بہترین جواب دیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور پوائنٹ تیسرا کہ ایک بہت بڑی شخصیت نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اب آتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ تحریک انصاف نے جلسہ کینسل کیوں کیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک میں جب عمران خان صاحب کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتے تھے یا جلسہ جلوس یا ریلیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو عین اسی وقت دفعہ 144 لگ جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ عوام جو عمران خان صاحب کے لیے نکلتی تھی وہ ہجوم، وہ رش دیکھ کر، وہ تعداد دیکھ کر جو امپورٹڈ حکومت تھی اس کے طوطے اڑ جاتے تھے۔ کل جو جلسہ کینسل ہوا ہے اس کی وجوہات کئی ساری سامنے آ رہی ہیں مبینہ طور پر، جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیبر پختونخوا، مانسہرہ، سوات، بلوچستان اور ملک کے دیگر جو اضلاع ہیں وہاں سے بہت بڑی تعداد جو ہے اسلام آباد کی طرف قافلوں کی صورت میں رواں دواں تھی، جس کو دیکھ کر جو حکومت ہے فارم 47 والی وہ گھبرا گئی، اور اسلام آباد میں ایک ایسا ہجوم لگنا تھا۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے جو بیانات تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، چڑھائی کر لیں گے اگر آپ نے ہمارے حقوق نہ دیے، یا عمران خان صاحب کے خلاف جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کو نہ روکا گیا، بوگس مقدمات ختم نہ کیے گئے، یا خیبر پختونخوا کی عوام کو تنگ کیا گیا، لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی گئی، یا جو لائن لاسز ہیں ان کو کنٹرول نہ کیا گیا، تو ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور حکومت کا تختہ پلٹیں گے۔ یہ تمام بیانات جو تھے وہ وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت کے ذہن میں تھے، تو بڑے قافلے اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر حکومت جو ہے وہ کھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، بقول تحریک انصاف کے 9 مئی جو واقعہ ہوا ہے، ثانیہ ہوا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں بھی اس کا جو ہے نا افسوس ہے، کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوئے ہیں جس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے، عمران خان صاحب کو ہوا ہے، پی ٹی آئی ورکرز کا ہوا ہے۔ جو فائدہ ہوا ہے وہ نون لیگ کا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا ہوا ہے، یا ان کے جو سہولت کار تھے ان کا فائدہ ہوا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، انہوں نے یہ جانچا، یہ بھانپا کہ این او سی چونکہ ان رائٹنگ جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو فراہم نہیں کیے جا رہے تھے۔ ایک زبانی کلامی جو تھا، ایک میسج پہنچایا گیا کہ آپ کا جو جلسے کا این او سی ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر، یعنی کہ سیکورٹی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہاں امام بارگاہ تھی اور محرم الحرام کا مہینہ ہے، شروع ہو چکا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہاں جلسہ جو ہے کوئی انتشار ہو سکتا ہے، کوئی ایسی ویسی کوئی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ کچھ دن پہلے وہاں سے اسلحہ بھی اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہے این او سی کینسل کیا گیا۔ یہ وجوہات جو سیکورٹی ادارے بتا رہے تھے وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ بہت بڑا جلسہ وہاں ہونا تھا، اور صرف پنجاب سے ہی نہیں بلکہ دوسرے جو صوبے ہیں وہاں سے بھی عوام کی جو کافی ساری تعداد ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب وہ لوگ بھی تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں جو مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے نون لیگ کو بھی ووٹ دیے ہوں گے، پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیے ہوں گے، وہ لوگ بھی عوام جو ہے تنگ آ کر مہنگائی سے وہ بھی وہاں شامل ہو کر قافلوں کی صورت میں اسلام آباد پہنچ رہے تھے۔ تو یہ چیز بھانپتے ہوئے انہوں نے این او سی کینسل کیا کہ اتنی بڑی، کیونکہ وہ پھر انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہو سکتا تھا جلسہ، تو یہ نہیں چاہتی وفاقی حکومت کہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہ مزید اوپر جائے یا مزید کچھ لوگ جو ہیں وہاں شامل ہوں۔ جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے انہوں نے جلسہ کینسل کا اناؤنسمنٹ کیوں کیا؟ ناظرین، ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے اور عین اسی وقت یعنی کہ رات کے 10 بجے 12 بجے جبکہ دوسرے دن جلسہ ہونا تھا، تو اس سے ایک رات پہلے یہ جلسہ اگر این او سی کینسل ہو بھی جاتا تو کیا عمران خان صاحب اس این او سی کے کینسل ہونے کے بعد جلسہ منسوخ اعلان کرتے؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ کبھی بھی اعلان نہ کرتے بلکہ جلسہ وہ کرتے۔
لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی موجودگی میں سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اگر خود باہر ہوں تو پھر پاکستان کے کونے کونے سے عوام جو ہے وہ باہر نکلتی اور اس جلسے میں پہنچتی۔ اگر NOC کینسل بھی ہو جاتا پھر بھی عوام نے پہنچنا تھا۔ کل بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عوام اسلام آباد پہنچی ہے، چونکہ وہاں پہلے ہی جو سیکورٹی ادارے تھے، اسلام آباد پولیس تھی، تو وہاں جو انتظامات ہوئے تھے وہ اکھاڑ پھینکے انہوں نے اور لوگوں کو تتر بتر کر دیا اور ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے۔ شیخ وقاص اکرم تو یہاں تک انہوں نے بیان دیا ہے، پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں ان کا جو بیان ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے ہی ہاسپٹلز میں اسلام آباد پولیس نے جا کر کہا کہ کوئی بھی PTI ورکر زخمی حالات میں یا کسی بھی سچویشن میں آئے تو آپ نے اس کا علاج نہیں کرنا۔ یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو ہے وہ بیان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 9 مئی طرز کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہونے جا رہا تھا۔ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ PTI لیڈرشپ یہ کہہ دے کہ 9 مئی جو ہے وہ PTI لیڈرشپ کے خلاف، PTI جماعت کے خلاف، PTI کو کچلنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، وہ PTI کارکنان نہیں تھے، وہ کہیں اور سے خلائی مخلوق کے بھیجے ہوئے یا خلائی مخلوق کے لوگ تھے۔ تو اب بھی وہی خدشہ تھا ان کو، کیونکہ اب PTI لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی کہ جو ایکٹیو ہے اس وقت PTI لیڈرشپ، وہ ان پر کوئی دہشت گردی کے مقدمات ہوں یا کارکنان جیلوں میں ڈالیں، ان پر مقدمات ہوں، ان پر ظلم کیا جائے، تشدد کیا جائے، لاٹھی چارج کیا جائے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے جلسہ کینسل کیا۔ لیکن عوام غصے میں ہے، عوام جو ہے PTI لیڈرشپ پر تنقید بھی کر رہی ہے، بلکہ ایک قسم کا جو ہے سخت بیانات آ رہے ہیں کہ یہ جلسہ کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عدالت کی طرف سے اجازت مل چکی تھی۔ اور دوسرے دن PTI لیڈرشپ عدالتوں میں بھی لیگل کارروائی کرنے کی توہین عدالت کی درخواست بھی دائر ہو چکی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عدالت کے حکم کے باوجود ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، تو ان کے خلاف جو کمشنر ہے اسلام آباد کے، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو وہ یہ درخواست جو ہے سماعت کے لیے دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اب عوام جو ہے وہ تنقید جو ہے نا رج کے کر رہی ہے، زبردست کر رہی ہے، کڑی تنقید کر رہی ہے۔ لیکن عوام کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ خوف زدہ ہے یا ڈری ہوئی ہے یا مقدمات کی وجہ سے، اس کے پس پردہ کچھ اور حقائق ہیں، کچھ اور ہونے جا رہا تھا، جس کو جلسہ کینسل کر کے PTI لیڈرشپ نے جو خدشات تھے ان کو جنم لینے سے روکا ہے۔ آپ انتظار کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا آنے والے وقتوں میں۔ ناظرین، شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب میری سیاست سے جیلس ہو رہے تھے، یعنی شیر افضل مروت کی مقبولیت سے عمران خان صاحب خائف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جگہ لے، اور عمران خان صاحب کی ہی وجہ سے اس کی بے توقیری ہوئی ہے، یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے۔ تو اس کے جواب میں علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی سوچتا ہوگا کہ طاق میں دشمن بھی تھا اور پشت پر احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح۔ اور اسی ایک جملے میں بہت بڑا جو ہے جواب ہے جو PTI کارکنان جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت پر حال ہی میں جو ہے نا مختلف قسم کے جو ہے نا اظہار خیال کیا جاتا رہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں یا کسی کے لیے کھیل رہے ہیں PTI کے خلاف، یا اس طرح کے کچھ بیانات ہیں۔ ہمیں یقین نہیں تھا، لیکن اس بیان پر جو ہے نا کافی سارے جو ہیں PTI کارکنان میں خدشات جو ہے نا ظاہر ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات مرحوم کے بیٹے سردار طارق کی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی سے ملاقات ہوئی ہے۔ سردار طارق نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی سب سے مقبول جماعت اس وقت بن چکی ہے تحریک انصاف۔ ناظرین، یہ دیکھیے گا کہ اس وقت مشکل حالات میں اگر تحریک انصاف میں کوئی شمولیت اختیار کر رہا ہے تو یقین جانیں وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سے PTI کو سہارا ملے گا، بلکہ PTI کی مقبولیت، عوام کا رجحان دیکھتے ہوئے، عوام کی جو ہے عمران خان صاحب سے محبت دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ ون پارٹی فارمولہ جو ہے پاکستان پر انشاءاللہ مسلط ہوگا، جو 20 سے 25 سال ایک ہی پارٹی جو ہے وہ حکومت کرے گی، اور وہ ہوگی PTI۔